سے فارغ ہے، جو اسی جگہ پر آ کر جہاں انسان کا آنا مشکل، نہ گاڑی نہ ریل کوئی چیز نہیں آتی ہے، یہاں آ کر آپ خدمت کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں دارالعلوم دیوبند کا فاضل ہوں۔ پتہ چلا کہ جہاں ریل نہیں پہنچی، جہاں گاڑیاں نہیں پہنچی، جہاں سواری نہیں جاتی، وہاں بھی دارالعلوم دیوبند خدمت کر رہا۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مدقدہ کہ وہ فضائل اعمال وہ ہر جگہ جا کر پہنچی ہے، جہاں گاڑی نہیں، جہاں سواری نہیں، کچھ بھی نہیں، اس جگہ وہ بھی تعلیم ہو رہی ہے، وہ کتاب بھی وہاں تعلیم ہو رہی ہے۔ بہر کے بات لمبی ہو جائے گی، میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمیں ضرورت رابطہ مدارس سے کیا ہے، اور ختم نبوت کے سلسلے میں ایک دو بات کہہ کے میں اپنی زبان بند کر لوں گا انشاءاللہ۔ سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ مولانا اسحاق صاحب نے جس طرح قربانی دے کر جھارکھنڈ کے اندر رابطہ مدارس کو چمکانے کی کوشش کر کے آج جگہ جگہ پر یہ سب قائم کیا، برا نہ مانے تو ہم ایک بات عرض کریں گے کہ جتنے ضلع قائم کیے گئے اور ہر ضلع کا صدور کے سلسلے میں ابھی تک نہیں آیا کہ کسی ضلع والوں نے آج تک رابطہ مدارس کا کوئی اجلاس قائم کیا ہو۔ اگر ہوگا تو مولانا جانتے ہوں گے، میرے نظر میں نہیں۔ ضلع کا یہ کام تھا کہ جگہ جگہ پر اپنے اپنے ضلعوں میں اس کام کو کرتے۔ مولانا گھٹا میں بھی جا کے اجلاس کریں گے تو یہی کریں گے، دھنباد میں کریں گے تو یہی کریں گے، رانچی میں کریں گے تو یہی کریں گے۔ ضلع کے صدور بالکل اس سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہوا نظر آ رہا۔ دوسری بات، رابطہ مدارس کے اندر جو ذمہ داریاں جو حضرت محتمین صاحب نے بھی اپنے تحریر میں لکھا کہ آپ کے علاقے میں حکومت کے طرف سے مدارس کو کیا سرزنش ہو رہی ہے یا کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کا رپورٹ دیں۔ یقیناً ہماری حکومت یہاں بہت سنجیدہ ہے اور اس سلسلے میں کوئی نوٹس کسی مدرسے کو نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے ایک خطرے سے خالی ہیں۔ یہ خطرے سے خالی ہم نہیں ہیں۔ رابطہ مدارس کے صدور کو یہ چاہیے کہ اپنے اپنے ضلع کا یہ جائزہ لیں کہ کون سا ہمارا ادارہ ہے جو ہم سے مربوط ہے، کم از کم جو غیر مربوط ہے وہ بھی، لیکن جو مربوط ہے کم از کم ہم اس کا جائزہ لیں۔ کیا اس ادارے کے مدرسے کے کاغذات رجسٹری وغیرہ صحیح ہے یا نہیں؟ مدرسے کو کسی بھی سوسائٹی یا ٹرسٹ سے اس کا رجسٹریشن سرکار سے ہے کہ نہیں؟ مدرسے کے حساب و کتاب جو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس کا اگر ہو رہا ہے تو اس کا سرکار سے آڈٹ کرایا جا رہا ہے یا نہیں، یا کوئی ڈپلومہ ہولڈر جس کو سرکار نے اجازت دی ہے وہ اس سے آڈٹ ہو رہا ہے یا نہیں؟ اگر آڈٹ ہو رہا ہے تو یہ ہر سال سرکار کے یہاں جمع ہو رہا ہے یا نہیں؟ اگر اس کے علاوہ جو بھی مدارس کے اندر کمزوریاں ہیں اس کی ترغیب دی جائے کہ یہ خامیاں تمہاری ہیں، اس خامی کو جتنا جلدی ہو دور کر لو۔ ابھی حکومت سنجیدہ ہے، پتہ نہیں کل کیا ہوگا یا کوئی دوسری حکومت آئے گی، اس وقت یوپی کی طرح ہم کو بھی پریشان ہونا پڑے گا۔ دارالعلوم دیوبند کو لوگ نشانہ بنا کر رکھا ہے اور دارالعلوم دیوبند میں طرح طرح کی پریشانیاں لوگ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم آپ کہاں ٹکیں گے؟ اسی لیے ہر ادارے کا حساب و کتاب بھی بڑی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ دوسری بات، ہر ادارے میں جب ہم شکیلیت پر اتنی ہمیں دھیان ہے اور انشاءاللہ دھیان رہنا چاہیے اور اس کا ترتیبات ہمیں کرنی چاہیے، تو ایک شکیلیت ہمارے یہاں ہمارے گھروں میں بھی ہے۔ وہ یہ شکیلیت یہ ایسا ہے
کہ آج ہمارے بچے، ہمارے گاؤں میں مکاتب دینیہ کا قیام نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کا عقیدہ درست نہیں ہوتا، ایمان درست نہیں ہوتے، اور ہمارے بچے یہ سمجھ ہی نہیں پاتے، اور یہ انگلش میڈیم اسکولوں میں جا کر اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ عقیدہ بھی کوئی چیز ہے، ایمان کوئی چیز ہے، ایمان کس کا نام ہے، عقیدہ کس کا نام ہے، اس کا بھی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج اپنے بچوں سے میں تو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان کے عالم کے گھر میں، حافظ کے گھر میں اگر ان کے اولاد سے یہ پوچھا جائے کہ تمہیں 3 کلمہ یاد ہے، کیا پوچھا جائے؟ 3 کلمہ یاد ہے، ایمان مفصل اور ایمان مجمل یاد ہے، میرے خیال سے یہ 2 سوال دینے کے لیے 90% بچے فیل ہوں گے۔ یہ کہ ہمارے گھر میں اس کی کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں ہم اس کی بھی تربیت کریں، جبکہ ہم نمازی ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم حافظ ہیں، ہم عالم ہیں، ہم ادارے چلاتے ہیں، لیکن ہمارے بچے اس سے نابلد ہیں، ان کے پاس 3 کلمہ بھی یاد نہیں ہے، اس کا ترجمہ بھی یاد نہیں ہے۔ دوسری بات، ہم جتنے نمازی پڑھ رہے ہیں نماز، ان نمازیوں کو اس کی طلب نہیں ہے کہ جو 2-4 سورے ہمیں یاد ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ، کیا اس کی تلفظ بھی صحیح ہے؟ ہم 3 چلہ والے ہیں، 4 چلہ والے ہیں، 7 چلہ والے ہیں، لیکن قرآن میں سورہ فاتحہ اس کا صحیح نہیں ہے، اس پر کبھی دھیان ہمارا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے گھروں میں اگر یہ مکاتب کا سلسلہ کو اگر گھر ہر محلے میں، بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ ہر 25 بچے میں ایک مکتب کھولا جائے، اور وہ 25 بچے جس گھر کے ہوں اس گھر سے اس کی تنخواہ دی جائے۔ اگر اتنا قربانی اگر آپ نہیں کریں گے تو یاد رکھ لیجئے کہ آپ کا نسل کل جو ہے مرتد ہوگا، اور شکیلیت کو پھیلنے میں کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ آج بغیر شکیلیت کے بھی آج آپ کا جو پرسنٹیج اگر دیکھی جائے تو ارتداد کا پرسنٹیج اتنا زیادہ ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ آج ملک سے 900 لڑکیاں مرتد ہو کے غیر مسلموں کے پاس چلی گئی، اور ابھی ہمارے حضرت نے کہا کہ ایک بستی سے 200-250 لڑکیاں انسٹاگرام چلاتی ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ کتنی بڑی اور کون سا کام ہو رہا ہے۔ شاید آپ سب نہیں سمجھتے کہ یہاں ٹوپی اور داڑھی سب ہیں، سب لوگ دنیا سے بالکل اپنے کو الگ رکھتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ نیوز بھی سننا حرام ہے، اور یہ سمجھ کر لوگ اپنا نیوز بھی نہیں سنتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں کہ انسٹاگرام کس سے کہتے ہیں۔ آج یہ غیر مردوں سے اپنے تعلقات کو قائم کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے محلے میں بے پردگی، ہمارے محلے میں اس طرح عورتوں کا باہر نکلنا بلا ضرورت، بلا کام کے، دروازے پر کھڑی ہو کر 2-4-10 عورتوں کو جمع کر کے مکھیا گیری کرنا، یہ ہماری عورتوں کی فطرت ہو چکی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بھی دھیان دینا پڑے گا کہ ہم کس طرح سے ان اولادوں کو بچائیں۔ اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ جتنے مربوط مدارس ہیں وہ ہر مدارس کم از کم اپنے وہ مدرسے کے فنڈ سے 20% پیسہ مکتب کے لیے خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ بیلنس دکھانے کی کوشش نہ کریں کہ ہمارے مدرسے میں اتنا لاکھ بیلنس ہے۔ بیلنس دینا تو اللہ کا کام ہے، چلانا اللہ کو ہے۔ آپ یہ دکھائیں کہ ہم کتنا مکتب کھولے ہیں، تو کم از کم ہر ادارہ اپنے اگل بغل میں 5 مکتب اپنی نگرانی میں کھولے، اور 5 مکتب کھول کر اس سے آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ اور ہمارے بے روزگار وہ حافظ، وہ عالم جو بے روزگار ہے، اس کو بھی روزگار دینے کی کوشش کرے۔ یہ میں نے 2-4 باتیں آپ کو کہی فطرے شکیلیت پر۔ میں ایک ہی بات کہوں کہ آیت میں نے پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کی اس آیت کے بعد اب کسی انسان کو، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ اب ہمارے نبی کے ختم نبوت پر سوال اٹھائے
سوال اٹھانے والے کا مجلس میں ہم بیٹھ جائیں، سوال اٹھانے والے کے جہاں بات ہوگی اس کا جواب نہ دے کر سننے اور اس کو سمجھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم سن کے سمجھیں گے تو سمجھنے اور سننے کی نیت سے بھی آپ اپنے ایمان کو کھو بیٹھیں گے۔ جب بھی یہ شکیلیت کا نام آئے اپنے گاؤں سے اس کو بھگا دیں، اپنے محلے سے بھگا دیں، مسجد میں بیٹھنے نہیں دیں، اس کی تبلیغ ہونے نہیں دیں۔ فائنل ہے وہ جب بھی نبوت کا دعویٰ کر کے آتا ہے کہ ہم مہدی ہیں یا عیسیٰ ہیں، میرے دوستو یہ مہدی اور عیسیٰ کی اب جگہ ان لوگوں کے جو حدیث اور قرآن کی روشنی سے باہر ہے، یہ ہمارا عیسیٰ اور مہدی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم کو اس کا جواب دینا ہے اور کھل کر جواب دینا ہے کہ ہم تم کو نہیں، اس کو جس طرح سے ہو گاؤں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاکم